سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے جتنے بھی ریپس یہاں پہ موجود ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس پریس کانفرنس میں، اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پہ آج آپ یہاں تشریف لائے، جہاں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہم بزنس سے ہٹ کے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میری جو ٹیم اس وقت یہاں موجود ہے، میں اس کا تعارف سب سے پہلے کروا دوں۔ سب سے لیفٹ پہ مسٹر عمر بن قائد ہیں ہمارے، یہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہیں کمانڈر بلڈرز کے۔ ان کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر کمانڈر سٹی، ہمارا کمانڈر سٹی پروجیکٹ ہے، وہاں پہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کمانڈر منیر حسین ہیں جو ڈائریکٹر ہیں وہاں کے۔ پھر جو جانشین میرے بیٹے میرے لیفٹ پہ موجود ہیں، حمزہ خان۔ میرے رائٹ پہ میری وائف ہیں جو ڈپٹی چیئرمین ہے کمانڈر بلڈرز کی۔ اس کے ساتھ عروبہ تاثیر ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہیں کمانڈر بلڈرز کی، اور ساتھ ڈاکٹر تاثیر ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ایڈمنسٹریشن اینڈ آپریشنز ہیڈ آفس کمانڈر بلڈرز میں۔ تو یہ وہ ٹیم ہے جو اوور آل کنٹرول کر رہی ہے ایک ویژن کو، جس کو ہم نے نام دیا ہے ویژن 2040 کا۔ اور یہ ویژن 2040 کیا ہے اس پہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اس وقت ایک بروشر ابھی ہم نے شیئر کیا ہے، آپ سب کو ایک کاپی دی ہے کہ اصل میں یہ ویژن کیا ہے کہ اس ملک کو بدلنا ہے، دنیا میں سرخرو ہونا ہے، نمبر 1 قوم بننا ہے، اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جانا ہے، غربت اور جہالت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اس ملک سے۔ یہ ہے ویژن 2040۔ یہ ایک مشن ہے جو لے کے ہم چلے تھے، اور ہم نے 2019 میں یہ ویژن لانچ کیا تھا کمانڈر سٹی کی صورت میں۔ اور اس وقت جو میں نے پہلی بریفنگ دی تھی اس ویژن کے بارے میں کہ 2025 تک ہم 5000 گھر بنا کے 25,000 لوگوں کو بسائیں گے، 2030 تک ہم 50,000 گھر بنا کر 5 گنا تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو بسائیں گے، اور 2040 تک ہم 10 لاکھ گھر بنا کر 50 لاکھ لوگوں کو ایک چار دیواری کے اندر لے آئیں گے، اور ان کو پھر امپاور کریں گے، ان کو گروم کریں گے، امپاور کریں گے، تاکہ وہ پوری دنیا کو رول کر سکیں 2040 کہ ہم اس قدر پاورفل ہو جائیں اکنامکلی بھی اور ادروائز بھی۔ اور وہ صرف اس صورت میں ہم ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا نظام ملے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے، آپ بیسٹ ڈاکٹرز دیکھ لیں امریکہ میں جا کے، آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں ہمارے کتنے ڈاکٹرز ان کے ہاسپٹلس میں، ہمارے کتنے انجینئرز ان کے پاس ہیں، ہمارے کتنے سائنٹسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے، سسٹم سے ڈس اپوائنٹ ہو کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک سسٹم دیں گے اس قوم کو ایک چار دیواری کے اندر، اور لوگوں کو چار دیواری کے اندر لے آئیں گے۔ تو یہ تو ویژن 2040 جو ایک کاپی آپ کے پاس ہے کہ کس سال اس کے 3 فیزز ہیں، کس فیز میں کیا ہونا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں ابھی تک بتا دوں کہ اب تک کیا ہوا ہے۔ 2019 میں جب ہم نے ویژن 2040 لانچ کیا تو اب تک کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ وہاں یتیم خانے، اولڈ ہوم بنائیں گے، اور ہم بیواؤں کو ہر 100 میں سے 5 گھر مفت دیں گے، اور ان کے بچوں کی کفالت کریں گے۔ یہ ہمارے وعدے تھے۔ پھر ہم نے کہا تھا وہاں ہم ایسا سپر اسٹور بنائیں گے جس کی کسی چیز پہ کوئی پروفٹ نہ ہو، تاکہ سستی ترین چیزیں لوگوں کو میسر ہو سکیں۔ یہ ہم نے کہا تھا۔ پھر ہم نے کہا تھا بہترین سیکیورٹی کا سسٹم لائیں گے، ہم بہترین صفائی کا سسٹم لائیں گے، ہم بہترین انصاف کا سسٹم لائیں گے، تاکہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ یہ ہمارے وعدے تھے 2019 میں، اور اس ماڈل کو کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ الحمدللہ آج 3 سال کے بعد وہ بستی بس چکی ہے، 350 فیملیز وہاں رہ رہی ہیں اس وقت الحمدللہ۔
اور اس سال دسمبر تک ہم 1000 گھر ہینڈ اوور کر دیں گے اپنے کلائنٹس کو. اس کا مطلب اسی سال 1000 فیملیز ہو جائیں گی وہاں پہ انشاءاللہ. 2500 بکنگ تقریباً ہو گئی ہے ہماری, جو بڑی تیزی سے گھر بک ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 2025 تک ہم اپنا ٹارگٹ انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے 5000 گھروں کی تعمیر کا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پانی, بجلی, گیس کا سسٹم اس وقت موجود ہے. بہترین وہاں پہ سیکیورٹی کا سسٹم موجود ہے. فائبر آپٹکس پہ ہم نے آئی پی کیمراز لگائے ہوئے ہیں ہر گلی, ہر نکڑ, ہر روڈ پہ, اور ہر موومنٹ وہاں پہ مانیٹر ہو رہی ہے ہمارے سیکیورٹی کنٹرول روم میں. بہترین سیکیورٹی گارڈز وہاں پہ 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں, اور کسی قسم کا کوئی انسیڈنٹ سنیچنگ کا نہیں ہوا وہاں پہ. جو چوری کے انسیڈنٹ ہوئے ہم نے ہر چور کو پکڑا اور پھر سٹی سے بے دخل کر دیا ہم ان لوگوں کو. ڈرگس فری سٹی ہے یہ, جہاں ڈرگس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو بھی ڈرگس میں انوالو پایا جاتا ہے وہ سٹی سے نکل جاتا ہے. ہم پچھلے 1 سال میں 7 فیملیز کو بے دخل کر چکے ہیں کمانڈر سٹی سے, یا وہ امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی یا وہ ڈرگس میں انوالو تھی. تو سب سے بڑی سزا ہم جو دیتے ہیں وہ سٹی سے نکال دیتے ہیں, اس فیملی کو الاٹمنٹ کینسل کر دیتے ہیں, پھر وہ وہاں رہ نہیں سکتے. تو 7 فیملیز کو ہم نکال چکے ہیں پچھلے 1 سال میں کمانڈر سٹی سے, ان کے غیر اخلاقی رویوں کی وجہ سے اور ڈرگس کی وجہ سے. تو اس کا مطلب اس سوسائٹی نے سب سے خوبصورت سوسائٹی بننا ہے, تو پھر ضروری ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے جو ضابطۂ اخلاق فالو نہیں کرتے. تو الحمدللہ کمانڈر سٹی میں مفت کھانا ہے. 1000 لوگ ڈیلی وہاں پہ دوپہر کا اور رات کا کھانا کھاتے ہیں جو ہماری طرف سے. ویژن 2040 کا حصہ ہے کہ کھانا مفت ہوگا سب کے لیے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. تو آج الحمدللہ 1000 لوگ ڈیلی وہاں مفت کھانا کھا رہے ہیں. جو انڈر پریویلیج ہے ان کے لیے ہم نے ایک راشن شاپ بنائی ہے جہاں پہ آدھی قیمت پہ راشن ان کو ملتا ہے ہر مہینے. انڈر پریویلیج کا مطلب ہے کہ جس کا انکم 25,000 تک ہے, ہم کہتے ہیں یہ انڈر پریویلیج. ان کے لیے کمانڈر سٹی آج جنت ہے. جن کا انکم 25,000 ہے, جس میں ہمارے مزدور ہیں, جس میں ہمارے سیکیورٹی گارڈ, مالی, ٹھیک ہے, یہ ہیں, ان کو آٹا 75 روپے کلو مل رہا ہے, ان کو چینی 50 روپے کلو مل رہی ہے, ان کو چائے کی پتی 600-700 روپے کلو مل رہی ہے, ان کو دالیں آدھی قیمت پہ, آئل آدھی کی, ہر چیز آدھی قیمت پہ. 10,500 روپے کا راشن ہم 5,250 روپے میں منتھلی بیگ, راشن بیگ ایک فیملی کو دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے, یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو کمانڈر سٹی میں ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ہمارے سسٹم میں یہ شامل ہے. کمانڈر ویلفیئر مارٹ وہاں پہ اس وقت ہے, وہاں سے آپ کچھ بھی خریدیں پروفٹ نہیں ہے, وہ مارٹ 0 پروفٹ پہ ہم رن کر رہے ہیں. بہترین کمیونٹی سینٹر ہم نے وہاں بنایا ہے جہاں پہ کمیونٹی گیدرنگز ہوتی ہیں, شادی ہوتی ہیں, لیکن آپ صرف 1 لاکھ روپے میں سارے شادی کے اخراجات اس میں کور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی ویلفیئر. بہترین اسپورٹس فیسلٹیز ہے جہاں ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا سوئمنگ پول ابھی ریسنٹلی اوپن کیا ہے, کیونکہ بچوں کے لیے سوئمنگ, تیر اندازی اور ہارس رائڈنگ یہ مسٹ ہے, تاکہ بہترین فوکس بچوں کا بنے, کرش پیدا ہو ہارس رائڈنگ سے, اور بہترین ایکسرسائز سوئمنگ ہے. اور انقریب ہم اولمپکس کے لیے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کرنا ہے تاکہ 2040 میں میڈل سارے ہمارے ملک میں آئے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فوکسڈ اپروچ ہے جو ہم لے کے چلے ہیں, اور جو آنے والے اسکول جو ہم نے بنایا ہے 2,500 سے 3,000 بچوں کی کیپیسٹی کا اسکول اس وقت چل رہا ہے, جس میں 450 بچے آج زیر تعلیم ہیں جن کو بہترین ایجوکیشن مل رہی ہے, لیکن غریب کی فی کم ہے, امیر کی فیس زیادہ ہے. جو انڈر پریویلیج ہیں جن کا انکم 25,000 تک ہے, ان کی فیس صرف 1,500 روپے ہے, صرف 1,500 روپے. حالانکہ 15 سے 20 کروڑ روپے صرف بلڈنگ کی کنسٹرکشن پہ لگے. کیڈٹ کالج اسی سال شروع ہو رہا ہے, یونیورسٹی ہماری اسی سال شروع ہو رہی ہے, 200 بیڈ کا ہاسپٹل انشاءاللہ اسی سال شروع ہو رہا ہے, میڈیکل کالج انشاءاللہ اسی سال شروع ہو رہا ہے, کیونکہ ان سب نے 2025 میں کمپلیٹ ہونا ہے ہمارے ویژن کے مطابق, اور یہ تمام سہولتیں وہاں کمپلیٹ ہوگی. ایک بہت امیزنگ کام
جو وہاں ہو رہا ہے اس وقت. ہر گھر سے ایک بچہ ہم پک کر رہے ہیں اور زندگی بدل دو یوتھ پروگرام کے ذریعے اس کو 5 سال میں کروڑ پتی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی میٹرک پاس بچہ, کیونکہ یہ میرا نعرہ تھا اس وقت کہ کمانڈر سٹی میں جو آئے گا میں اس کو 5 سال میں کروڑ پتی بنا دوں گا, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ لیبر ہو, جو بھی ہو, جو کمانڈر سٹی میں شفٹ ہوگا وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بنے گا. یہ ہے اکنامک گروتھ. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہر گھر سے ایک بچہ پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بچے کو 1 مہینہ ہم بلڈر کا کورس کرواتے ہیں اور اس کے بعد فیلڈ میں وہ گھر بناتے ہیں. بچے جتنے بھی کمانڈر سٹی کے گھر بن رہے ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, جو ہم نے ینگ بلڈر زندگی بدل دو پروگرام جو ایکسپو میں آپ کو سب نظر آئیں گے, انہوں نے 100 گھر بنانے ہیں 5 سالوں میں اور 1.5 کروڑ روپے ان کا پروفٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, سپروائز ہم کر رہے ہیں, انجینئرس ہمارے ہیں, ٹیکنیکل ٹیمز ہماری ہے. 30,000 روپے مہینہ ان کو ڈے 1 دینا شروع کر دیتے جس کو پاکٹ منی کہتے ہیں, اور 5 سال میں ہر بچہ کروڑ پتی. یہ ہم 3 بیچز نکال چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت 74 ینگ بچے فیلڈ میں گھر بنا رہے ہیں. اگلا بیچ ہم رجسٹر کریں گے, ایکسپو جو آ رہی ہے ہماری 20, 21, 22 جنوری کو, ہمارا نیکسٹ بیچ رجسٹر ہوگا جو انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں فیلڈ میں اتار دیں گے اس کو. یہ ہے ہر بچے کو امپاور کرنا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ امیزنگ کام جو آپ حیران رہ جائیں گے وہ ایک اور شروع ہو رہا ہے جس کی انوگریشن اگلے مہینے ہے. ہر گھر کو ایک انڈسٹری کا مالک بنا رہے ہیں ہم. اسمال انڈسٹریز ورکشاپ ہماری 15 فروری کو انشاءاللہ انوگریٹ ہو رہی ہے, جس میں ہم 10 انڈسٹریز لے کے آ رہے ہیں. ہم اپنا صابن لا رہے ہیں, ہم اپنا واشنگ پاؤڈر لا رہے ہیں, ہم اپنا یہ ڈیٹا کیبل لا رہے ہیں, ہم LED لائٹس لا رہے ہیں, ہم فینائل اپنی لا رہے ہیں, ہم ہارپک اپنا لا رہے ہیں, ہم میکس بار اپنی لا رہے ہیں. ہم 10 پروڈکٹس سے اسٹارٹ لے رہے ہیں اسمال انڈسٹری. پیور کے نام سے رجسٹر ہو گئی کمانڈر سٹی انڈسٹریز پیور. لیکن جو شخص انڈسٹری میں کام کرے گا وہ اس انڈسٹری کا 50% شیئر ہولڈر ہوگا. کوئی ملازم نہیں ہے, کوئی ملازم انڈسٹری میں نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر ایک صابن بنانے کی ہم نے چھوٹی فیکٹری لگائی ہے تو 2000 صابن ڈیلی بناتی ہے 8 گھنٹے. 2 لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, اگر 10 روپے بھی پروفٹ رکھتے ہیں تو 20,000 ڈیلی کا مطلب 6 لاکھ روپے مہینہ پروفٹ. 3 لاکھ ان 2 لوگوں کو چلا گیا اور 3 لاکھ سے ایک اور فیکٹری لگ گئی. کیونکہ ویژن 2040 کمانڈر سٹی میں کوئی پروفٹ میرے لیے یا میری فیملی کے لیے نہیں ہے. یہ اس سے آگے انڈسٹریز لگتی ہے الحمدللہ. اور 2019 سے 23 تک بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, لیکن اسی 20 تاریخ کو ہم دنیا کا 6ٹھا بڑا اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر کمانڈر کمرشلز کے نام سے لانچ کر رہے ہیں, جو 14 کھرب روپے کا پروجیکٹ ہے, جس سے ہم IMF کا قرض اتاریں گے انشاءاللہ. ہم اتاریں گے, سٹی کے لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی رب نے جو برکتیں عطا کی ہیں اور ہماری راہیں آسان کی ہیں, تو اب ہمیں امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ ملک ضرور بدلے گا. کیونکہ ہم کاروبار نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے پروفٹ نہیں لے رہے ہیں, ہر گھر 0 پروفٹ پہ ہم دے رہے ہیں. جب ہم پیکیجز کی ابھی بات کریں گے تو پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ اتنے سستا گھر کیسے ممکن ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے 12 لاکھ میں بنگلہ دیا, 80 گز کا 12 لاکھ میں بنگلہ دیا, 17 لاکھ میں ہم نے 120 گز کا بنگلہ دیا 2019 میں. ٹھیک ہے, اور آج وہ بنگلے تیار ہو رہے ہیں. اسی سال 3.5 سال میں ڈیلیوری تھی, اس سال ہم وہ سب بنگلے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو الحمدللہ جب آپ اچھی نیتوں سے چلتے ہیں, اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ نیتوں کا ہے. یہ ملک کبھی اوپر سے نہیں بدلے گا کیونکہ اوپر سے نیتیں صحیح نہیں ہیں. آج بھی تمام سیاسی پارٹیاں اقتدار میں ہیں, تمام سیاسی پارٹی اقتدار میں ہیں. KPK میں ایک بڑی پارٹی اقتدار میں ہے, سندھ میں ایک بڑی پارٹی اقتدار میں ہے, سینٹرل پنجاب میں ایک بڑی پارٹی اقتدار میں ہے. آج اگر صرف یہ سوچ لیں, اپنی نیتیں صحیح کر لیں کہ آؤ سب ملک کی پراسپیرٹی کے لیے کا, آؤ غربت اور جہالت کو ختم کرتے ہیں, تو یہ 1 سال میں ختم ہو جائے. لیکن چونکہ نیتیں صحیح نہیں ہیں. ایجوکیشن سسٹم میں چلا رہا ہوں, 99 سے میری وائف
اور میں چلا رہے ایجوکیشن سسٹم. ہزاروں بچے نکل چکے ہمارے سسٹم سے. ٹھیک ہے, ایک دن میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم صحیح کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے. 3 دن لگتے ہیں, 3 دن. پورے ملک کا ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنے میں 3 دن لگتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے. تو میری وائف نے پوچھا کہ کیسے. میں نے کہا ریپلیس انکمپیٹنٹ ٹیچر وتھ کمپیٹنٹ ون. اس میں کون سا جی پرسوں ٹیسٹ ہوگا سب کا, جو فیل ہو گیا نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو انکمپیٹنٹ کا پتہ چل گیا, اور کمپیٹنٹ ڈگریاں لے کے پھرنا. کمپیٹنٹ ٹیچرز پرائیویٹ اسکولوں میں 10-10 ہزار پہ 80 بہترین ٹیچر جو ہے وہ جان وہاں پہ لڑاتے ہیں, اور گورنمنٹ ٹیچر 50,000 1 لاکھ روپے لے کے بھی گھروں میں سوتے ہیں. ٹھیک ہے, گھوسٹ امپلائیز جس کو ہم سب کو پتا ہے کیا حال ہے اس وقت. تو یہ نیتیں خراب ہیں, ورنہ تو ایجوکیشن سسٹم 3 دن میں صحیح ہو جائے, جوڈیشل سسٹم 1 مہینے میں صحیح ہو جائے, اکنامک سسٹم 3 مہینے میں, یہ وہ جنت بن جائے اگر نیتیں صحیح ہو جائیں. اپنا رول ادا کرنا ہے. اب جب میڈیا آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ رہا ہے, میں بول پہ ہر ہفتے آتا ہوں, ٹھیک ہے, اور چینلز پہ آ رہا ہوں. صبح میں آج ٹی وی پہ تھا. اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, اب لوگوں کو یہ ویژن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. اور اگلے 1 یا 2 سال میں جب ہمارا 2025 تک جب یہ ماڈل کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ویژن صحیح سمجھ آئے گا. یہ جو 25,000 لوگ ہیں یہ شاید دنیا کے سب سے خوشحال لوگ ہوں جو ماڈل میں بسیں گے, کیونکہ ہر بچہ کروڑ پتی بن جائے گا, ہر گھر انڈسٹری کا مالک بن جائے گا. یہاں سے ہم پورے پاکستان کو صابن اور یہ چیزیں سپلائی کر رہے ہوں گے, اور LED لائٹس, ڈیٹا کیبل, موبائل چارجر, یہ پوری دنیا میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. یہ ہم اسمال انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں. جب 2030 آنورڈز ہم لارج انڈسٹری پہ آئیں گے تو پھر شاید چائنا سے, جاپان سے بڑی بڑی ساری فیکٹریاں میں یہاں لے آؤں, اور پوری دنیا سے سارے پاکستانیوں کو واپس اس ملک میں لے آؤں کہ آؤ اپنے ملک کے لیے کام کرو. آؤ, جتنے ڈاکٹر, جتنے انجینئر, جتنے سائنٹسٹ جہاں جہاں بھی ہیں ان کو اس ملک پہ ہم انشاءاللہ لے آئیں گے. یہ ویژن 2040 کے بارے میں نے آپ کو موٹا موٹا بریف کر دیا کہ کیا ہونے چلا ہے آج تک. اب ہم آتے ہیں کہ جو ایکسپو ہم کرنے چلے ہیں 20, 21, 22 جنوری. یہ ایکسپو لو کاسٹ ایکسپو ہے کہ اتنے مشکل حالات جو اس وقت ملک کے بن گئے ہیں کہ آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں. اب تو گھر کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے غریب آدمی. پہلے تو چلو خواب دیکھ لیتا تھا کہ چلو تھوڑا 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 کر کے, اب وہ اپنا کچن پورا کرے یا گھر بنائے. ٹھیک ہے, اور 1 کروڑ سے زیادہ گھروں کی شارٹیج ہے. تو کسی نے تو بیڑا اٹھانا ہے کہ ہر شخص کو گھر کیسے دیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے بھی لو کاسٹ ایکسپو 2 کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تیسرا لو کاسٹ ایکسپو ہے جو ہم کرنے چلے ہیں, اور اس میں ہم انتہائی کم قیمت گھر آفر کر رہے ہیں, جس میں جو بیسک اپارٹمنٹ ایک شخص کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ 2 کمرے چاہیے ہوتے ہیں میرے حساب سے, ایک کچن اس کو چاہیے ہوتا ہے, ایک باتھ روم ٹیرس چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی قیمت صرف 22 لاکھ روپے ہے. آپ نے 12 لاکھ دینا ہے 4 سال میں. 20,000 روپے مہینہ ہم نے قسط رکھی ہے. 4 سال میں آپ اپنے گھر میں چلے جائیں گے. 10 لاکھ لون ہے جو ہم دے رہے ہیں, کوئی بینک نہیں ہے, جس کی قسط 10,000 روپے مہینہ رہنے کے بعد. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ آسانی اس دور میں, اس وقت میں کوئی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اپنے پروفٹ نہیں رکھا, بلکہ اس میں ہمارا پیسہ جیب سے لگے گا. لیکن وہ پیسہ جنریٹ کہاں سے کریں گے, جو ہمارے کمرشلز ہم لانچ کر رہے ہیں وہاں سے, جو امیر لوگ ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہاں سے پیسہ آئے گا, غریب کو ہم نوازیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح پھر اپارٹمنٹ 3 کمرے کا بھی ہے, 4 کمرے کا بھی ہے, لیکن منیمم اگر کوئی 20,000 روپے مہینہ, جیسے آپ لوگ, میں سمجھتا ہوں آسانی سے اگر آپ کو پتا ہو کہ گھر مجھے ملنا ہے تو 20,000 روپیہ کہیں نہ کہیں سے کر ہی لیتا ہے انسان. ٹھیک ہے, اور جب گھر مل جائے گا تو کم ہو گئی 10,000 روپے مہینہ رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اتنی آسانی ہم دے رہے ہیں اس ایکسپو میں. اب جو انڈیپینڈنٹ بینگلوز ہیں, بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے اپنی زمین ہو, اپنی چھت ہو. اس پہ جو سب سے سستا بنگلہ 80 گز کا تیار جو ہم دے رہے ہیں اسپیشل پیکیج میں, وہ 34 لاکھ کا ہے, صرف 34 لاکھ کا. اس پیسے میں کسی بھی ڈیولپ سوسائٹی میں پلاٹ نہیں مل سکتا, ہمیں پتہ ہے.
کہ 34 لاکھ کا ڈیولپ سوسائٹی میں جہاں 350 فیملیز رہ رہی ہو, جہاں ٹرانسپورٹ چل رہی ہو کراچی تک, جہاں پانی, بجلی, گیس, ایک صفائی کا سسٹم, اسکول, آگے کالجز, یونیورسٹیاں بن رہی ہوں, اسپورٹس فیسلٹیز ہوں, وہاں پہ 34 لاکھ کا پلاٹ نہیں مل سکتا. ہم تیار کر کے گھر 34 لاکھ کا وہ کریں گے اس ایکسپو میں, جو لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے, ان لوگوں کے لیے جو خواب دیکھتے ہیں گھروں کا, لیکن وہ گھر آؤٹ آف ریچ ہو گئے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھ لیں آس پاس کی اسکیمیں, کراچی شہر کے آس پاس جتنی بھی ہیں, اس میں جو اسکیم لیویبل ہو, جہاں کوئی شخص جا کے رہنا چاہے اور 22 لاکھ یا 34 لاکھ میں اس کو گھر یا اپارٹمنٹ مل جائے, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ لوگ بزنس کرتے ہیں. ہم انسانوں سے بزنس نہیں کرتے, ہم رب سے کرتے ہیں. جو کرنا ہوتا ہے ہم رب سے کرتے ہیں, ہم تجارت رب سے کرتے ہیں, لوگوں کو ہم ریلیف دیتے ہیں, اور رب کا جو ریٹرن ہے وہ اتنا ہے کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب رب نوازنے پہ آتا ہے تو کوئی 14 کھرب کا پروجیکٹ آپ لانچ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے نا آپ کو, کہ یہ 20 تاریخ کو ہم 14 کھرب روپے کا پروجیکٹ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس ملک میں کسی نے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ لانچ کرے. ہم دنیا کا چھٹا بڑا پروجیکٹ, یہ کیسے ہوا ہے؟ 2019 سے رب ہماری نیتیں دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص 100 گھر بنا رہا ہے اور 5 گھر بیوہ کو دے رہا ہے. ان کے 40 سے 50 یتیم بچے ہیں جن کا یونیفارم بھی فری ہے, ان کی بکس بھی فری ہے, ان کی ایجوکیشن بھی فری ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا جب آپ کسی کے لیے انسانیت کے لیے کر رہے ہیں, جیسے راشن شاپ ہم لے کے آئے ہیں, تو یہ اتنا امیزنگ ہونے چلے. دوسرا, سیٹرڈے بازار اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے, جہاں ہر اسکول کے بچے نے بزنس کرنا ہے. 2000 روپے ہر ہفتے, کیونکہ سیٹرڈے کو ہم نے بزنس ڈے کر دیا ہے. کمانڈ سٹی کا کوئی بچہ جاب نہیں کرے گا, وہ جاب دے گا پاکستان کو اور پوری دنیا کو جاب دے گا. اس کی ٹریننگ ہم کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں, کہ وہ ایک اسٹال لگا رہا ہے جہاں وہ چیزیں بیچ کے 2000 روپے ہر ہفتے کمائے گا. یہ اس کی انیشل ٹریننگ ہے بزنس میں, تاکہ جب وہ میٹرک یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جائے تو وہ بڑی انڈسٹری سنبھال سکے. تو یہ پورا نظام ہمارے سٹی میں اس وقت چل پڑا ہے, لوگ رہ رہے ہیں, لوگ یہ تمام چیزیں انجوائے کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ ایک خواب تھا, اب نہیں ہے, اب یہ ایک تعبیر ہے. اور وہاں پہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے سٹی میں کسی وقت ہم ایک پریس کانفرنس یا ایک اچھا وہاں پہ ڈنر رکھیں گے, جہاں پہ سارا میڈیا آئے اور ان لوگوں سے ملے جو وہاں رہ رہے ہیں. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایسی بھی بستی اس ملک میں کوئی ہے جہاں اتنے سکون سے امیر اور غریب سب رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل بریفنگ تھی ہماری طرف سے. اگر آپ کا کوئی سوال اس ویژن کے بارے میں یا ایکسپو کے بارے میں ہے تو ضرور میں. تو اس سلسلے میں کہاں تک جو نا کام آگے؟ اچھا, اس میں ہم نے اسلام آباد میں زمین خرید لی ہے. ٹھیک ہے, 1600 کنال زمین, جس میں ایک ماڈل بنتا ہے ہمارا 5000 یونٹس کا, تو ہم خرید چکے ہیں. اور اس وقت وہاں کا جو کمال سٹی اسلام آباد ہے وہ اپروول کے فیز میں ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینوں میں ہمارا اپروول ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ایکسپو آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم کمال سٹی اسلام آباد لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور پھر ہم لاہور بھی 2023 میں ہی ہمارا پلان ہے کہ ہم لاہور کو بھی 2023 میں لانچ کر لیں. اسلام آباد لانچ کرنے کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے لاہور میں بھی ہم اتنی ہی 200 ایکڑ زمین لے کے, کیونکہ اسٹارٹ ہم نے 200 ایکڑ یا 5000 یونٹ سے کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ماڈل ہوتا ہے. ماڈل میں جب لوگ آ جاتے ہیں, جب اس کی افادیت کا پتہ چل جاتا ہے, تو وہی لوگ آپ کی پبلسٹی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں آگے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگا اس کی ایکسپینشن کے لیے. لیکن ہم نے 10 شہروں میں ماڈل کاپی کرنا ہے, کراچی ماڈل 2030 تک. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہر سال کسی ایک شہر میں ضرور ہم جائیں, تاکہ 2030 تک ہماری پریزنس پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں ہو جائے. کیونکہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی اکثر ہمیں فون کرتے ہیں کہ یہ کمال سٹی یہاں کب آئے گا, کب ہمارے بچے اس طرح سے بزنس کریں گے, کب ہم انڈسٹریلسٹ بنیں گے. ظاہر ہے اٹریکٹیو چیزیں ہیں, بہت اٹریکٹیو چیزیں, ایسا کبھی ہوا نہیں اس دنیا میں, کبھی ہوا نہیں ایسا. ہیں 15,000 سے زیادہ شاپ سے یہ نیو جوڑیا بازار سمجھ لیں. یہ نیو جوڑیا بازار ہے, ہول سیل شاپنگ کمپلیکس ہے. یہ بہت بڑا ریلیف دے گا
کراچی حیدرآباد کے عوام کو کس طرح ریلیف دے گا کہ ہم جوڑیا بازار جا کے شاپنگ اس وقت نہیں کر سکتے. میں چاہوں فیملی کے ساتھ جاؤں, نہ وہاں پارکنگ ہے, نہ تنگ گلیاں ہیں, بجلی اکثر نہیں ہوتی, بارش میں پانی 10-10 دن کھڑا رہتا ہے. تو ہم یہ ایک ماڈرن جوڑیا بازار اس لیے لا رہے ہیں کہ ایک عام شہری باعزت طریقے سے جا کے ایئر کنڈیشن شاپنگ مال میں ہول سیل ریٹ پہ, ہول سیل کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا 30,000 روپے منتھلی خرچہ ہے تو وہ 20 پہ آ جائے گا, آپ کو 10,000 لازمی بچت ہوگی. ابھی بھی آپ جوڑیا بازار چلے جائیں اور اپنے کپڑے, جوتے, ہر چیز راشن سمیت اگر وہاں سے خریدیں تو 30,000 کی چیز 20,000 میں ضرور آتی ہے, کیونکہ میں خود پرچیز کرتا ہوں اپنی مارٹ کے لیے, اپنی شاپس کے لیے, جوڑیا بازار سے سب کچھ آتا ہے. تو یہ فیسلٹی لوگوں تک چلی جائے گی, کیونکہ یہ میں نے دیکھا ملک سے باہر, میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا شہر سے باہر بڑے بڑے مال ہوتے ہیں جہاں ہول سیل ریٹ پہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں, شاپ کیپرز بھی وہاں جا کے لیتے ہیں اور لوگ بھی وہاں جا کے لیتے ہیں. اب یہ جو 15,000 سے زیادہ شاپس ہیں, ان کی جو سیلنگ کاسٹ میں جو ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں وہ 14 کھرب روپے ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. اور یہ ملٹیپل اسٹوری, یہ 12 منزلہ گراؤنڈ پلس 12 یہ ٹاورز ہیں, اور دنیا کا جدید ترین یہ ہول سیل شاپنگ مال ہوگا, کیونکہ میں نے دیکھے ہیں یہ چائنا میں نے اس طرح کے بڑے بڑے مال دیکھیں تجارت کو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو ریلیف یہاں سے لوگوں کو ملنے چلا, اسپیشل کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو, اس کا ہی کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو یہ تو میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, پھر ہم ہر شہر میں اس طرح کا مال لے کے آئیں گے. 10 شہروں میں, 10 بڑے شہروں میں ہول سیل شاپنگ مال لائیں گے اگلے 18 سالوں میں یا 2040 تک, جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ IMF کا قرض ہم چکائیں گے, ہم اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ ہم اس قوم کو اس قرض سے انشاءاللہ نجات دلوا کے چھوڑیں گے. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو کتنا سپورٹ کرے اس معاملے میں؟ کچھ نہیں, زیرو. سیکنڈ سوال یہ ہے, بلکہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں اس وقت. سیکنڈ سوال یہ کہ جن بچوں کو بزنس مین بنائیں گے تو ان کا کرائٹیریا آپ نے کیا رکھا ہے؟ صرف میٹرک پاس. میٹرک پاس. زندگی بدل دو یوتھ پروگرام میں میٹرک پاس, اور انڈسٹری میں آنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں ہاتھوں سے کام کرنا ہے آپ نے. اب صابن بننے ہیں تو اس کو پیک کرنا ہے, ایک طرف سے مٹیریل ڈالنا ہے. تو انڈسٹریز میں پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں جو سینئر پوسٹ پہ لوگ مینیجرز یا مارکیٹنگ میں ہوں گے وہ پڑھے لکھے ہوں گے, جو اسی انڈسٹری کا حصہ ہوں گے. لیکن کوئی بھی شخص انڈسٹری میں آ کے کام کر سکے گا 18 سال اینڈ ابو, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کے لیے ہم نے سیٹرڈے بازار رکھا ہے, وہاں وہ بزنس کریں گے, بڑے انڈسٹریز میں آ کے بزنس کریں گے, پڑھے لکھے بلڈر بنیں گے. زندگی بدل تو یوتھ پروگرام میں جنہوں نے 10 لاکھ گھر بنانے ہیں, جو ویژن 2040 کا منیمم 10 لاکھ گھر بننے ہیں, ہو سکتے 1 کروڑ گھر یا اس سے بھی زیادہ بن جائیں. ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس تیزی سے ہمیں رسپانس ملے گا, ہم نے تو گھر بنا کے دینا ہے. کسی گھر پہ کوئی پروفٹ نہیں لیتے ہیں, پروفٹ ہم صرف گھر بنانے والے کو دیتے ہیں. جس طرح ینگ بلڈر آ کے گھر بنائے گا, میں نے بتایا ہر گھر پہ 1.5 لاکھ پروفٹ ہے اس کا. اگر وہ 100 گھر بنائے گا تو 1.5 کروڑ روپے کما سکتے ہو. 100 گھر ایک سال میں بن سکتے ہیں. 100 گھر ایک سال میں بنائے ہیں ہم نے نا, ٹھیک ہے, بن سکتے ہیں بہت آسانی سے. تو یہ جو ینگ بچے ہیں یہ کل کو کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں گے. کے رکھا, ان کو نوازتا گیا اور لوگوں کو دباتا گیا, ٹھیک ہے. وہی کام 75 سال سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آج میں سچ بول رہا ہوں, یہی کام 75 سال سے ہو رہا ہے. امیر کو امیر تر کرتے جاؤ, اس کو نوازتے جاؤ, اس کے لیے الگ نظام, اور غریب کو دباتے جاؤ تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکے. یہ 75 سال سے, یہ پہلی دفعہ ویژن 2040 غریب کو امپاور کرے گا. پہلی دفعہ مزدور کا بچہ کروڑ پتی اور ارب پتی بنے گا. یہ پہلی دفعہ ہو گیا اس ملک میں. اور ظاہر ہے تکلیفیں ہوں گی, لوگوں کو ہوں گی, وہ ڈیفینیٹ ہے, کیونکہ ہر شخص محب وطن نہیں ہے. ہر شخص محب وطن نہیں ہے. جو اس ملک سے پیار نہیں کرتے, جو ایک ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں اس ملک پہ 2 نمبر طریقے سے, ان کو تکلیفیں ہوں گی. لیکن رب ہے نا, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جو آیت ہم لے کے چلے ہیں کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے. تو ہم نے تو بھلائی کرنی ہے نا. ہمارے لیے دنیا میں بھلائی کا ذمہ اگر رب نے لیا ہے
تو پھر بچانا بھی رب نے. ہم کو اس کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. میں ہوں, میری فیملی ہے ساری اس میں انوالو. ہم بہت رسک پہ ہیں, بالکل ہیں, لیکن ہمیں امید ہے رب سے. آج تو ادھر تکلیفیں ہوں گی, آپ 2-4 سال گزرنے دیں. انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے, ہر طرف تکلیف شروع ہو جائے گی جب ایک دم سے یہ ویژن آگے بڑھے گا. لیکن بچانا رب نے. ہمیں اعتماد رب سے, جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں اور جس سے ہم پروفٹ لے رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے, مجھے 99.9999% یقین ہے کہ ہم یہ ویژن انشاءاللہ اچیو کر لیں گے اور یہ ملک دنیا میں سرخرو ہو جائے. نہیں, میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یہ سب. بالکل شہریوں کے لیے ہوگا, انہیں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کی جس طرح سے معیشت کا برا حال ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے؟ دیکھیے آئیڈیاز یہی ہے نا, ویژن 2040. یہ آئیڈیاز مجھے پتا ہے کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کبھی نہیں کرے گا. اوپر کا جو ہے, کیونکہ وہ دیکھیں پھر وہ انگریز پہ چلے جائیں نا, اس نظام پہ چلے جائیں, پھر کوئی کیوں چاہے گا کہ لوگ خوشحال ہوں؟ یہ مجھے بتائیں نا. ایک جو اجارہ داری کر کے بیٹھا ہے خاندان, وہ کیوں چاہے گا کہ لوگ خوشحال ہوں اور کھڑے ہو جائیں؟ کوئی چاہے گا ایسا؟ بھئی 75 سال سے یہ کیوں ملک نہیں بدلا؟ کہ کسی نے چاہا نہیں. ورنہ تو جہاں نیتیں صحیح ہو جائے, میں تو بتا رہا ہوں 3 مہینے میں یہ ملک جنت بن سکے. صرف 3 مہینے, 90 days, یہ ملک جنت بن جائے گا. معیشت, یہ سارے مسائل ختم ہو. جس طرح میں نے بتایا نا کہ ایجوکیشن سسٹم 3 دن میں امپروو ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انکمپیٹنٹ ٹیچر کو کمپیٹنٹ ٹیچر سے ریپلیس کر دیں. میری ایک اسٹوڈنٹ بیگم کی, اب یہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی. انقلاب آ گیا ادھر, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہماری اسٹوڈنٹ تھی نا, وہ تو دیانتدار تھی, وہ آنیسٹ تھی, وہ ٹائم پہ آنے جانے کی. وہیں سے ایجوکیشن لی, ہمارے ہی اسکول میں ٹیچر بنی, پھر انچارج بنی, ٹھیک ہے, پھر شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اب وہ ایک گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل بن گئی. اس نے کہا میں تو بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتی 1 منٹ کوئی لیٹ آئے, ٹھیک, میں تو یہ نہیں برداشت کرتی. وہ اسکول میں انقلاب آ گیا. وہاں ایڈمیشن, یہ ابھی اس مہینے کی بات کر رہا ہوں میں, ایڈمیشن کا رش لگ گیا کہ یہ ایک نظام آ گیا اس اسکول میں نا, اور بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, میں نے تو ایک اسکول گورنمنٹ اڈاپٹ کیا تھا جب میں نیوی میں تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول شانتی نگر, مجھے آج بھی یاد ہے. 15 بچے اور 30 ٹیچر ہیں. تو میں نے کہا کدھر ہیں؟ کہتے ہیں گھر میں. وائس پرنسپل کدھر ہے؟ 10 سال سے نہیں دیکھی. کلرک کدھر ہے؟ 15 سال سے نہیں آیا. تو مجھے بندوقوں کے زور پہ ان کو گھروں سے اٹھا کے لانا پڑا. یہ حال ہے ایجوکیشن کا. آپ کیا بات کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں, وہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ واحد طریقہ ہے کہ آؤ مل کے ایک ویژن لے کے نیچے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی کم از کم اس سٹی کی 4 دیواری میں آ کے اس اسکول کو نہیں بند کر سکتا. کھڑے ہو جائیں گے آگے. آج دیکھیں 300 فیملیز ہیں نا, کل کو تو 10 لاکھ فیملی ہوگی, تو فولاد بن جائیں گی. ان کے ساتھ کون زیادتی کرے گا؟ کر ہی نہیں سکے گا. آج کل ایک مولانا وہ بیٹھ جاتا ہے روڈ پہ تو وہ اٹھا نہیں سکتا. تو امپاورمنٹ آتی ہے جب آپ اکنامکلی امپاور ہوتے ہو, جب آپ ایجوکیشن پھیلاتے ہو, اب تو لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پیرنٹس کو بھی گروم کرنے, وہاں پہ ان کے لیے سیشن الگ ہے. ہمارے کمیونٹی ہال میں کریکٹر بلڈنگ کے سیشنز ہوتے ہیں پراپر, جہاں ہم نے پیرنٹس کو بھی گروم کرنا ہے, بچوں کو بھی گروم کرنا ہے, ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے. جب بھی آپ پروسپیرٹی کی طرف جاؤ گے نا, تو وہ دنیا الگ ہے, یہ نظام الگ ہے, ویژن 2040 الگ ہے, میں الگ ہوں. I'm not a normal person. میں عام انسان نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں کچھ ایب نارمل ہوں. ٹھیک ہے, اور ایب نارمل لوگ ہی کچھ اچیو کرتے ہیں. نارمل زندگی گزار کے آپ بگ گولز اچیو نہیں کر سکتے. تو بیگم کہہ رہی ایب نارمل نہیں بولو, اسپیشل بولو. تو جو نام دے دے. لیکن وہ کسی نے کہا جی آپ اتنا یہ صبح سے رات تک لگے رہتے, پروفٹ ایک بھی نہیں ہے, تو آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ میں نے کہا میری تسکین اس میں. سر یہ بتائیے کہ صحافیوں کے لیے کیا پیکیج بنانا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایکسپو ہم سٹی پراپرٹی ایکسپو کے نام سے 20, 21 اور 22 جنوری کو کرنے چلے ہیں, یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی سب سے بڑی نمائش. اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو قیمتیں ہم آفر کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی کسی نے آفر نہ کی ہوں گی, یا اس مہنگائی کے دور میں وہ بڑا
जो है इम्पॉसिबल सा लगता है। फॉर एग्जांपल हम जो बेसिक अपार्टमेंट है 2 कमरों का, एक लिवेबल सोसाइटी में आपको 22 लाख का ऑफ़र कर रहे हैं, और वो भी आपने 22 देने नहीं है, आपने सिर्फ 12 लाख देने हैं 20,000 रुपये महीना करके, और बाकी 10 लाख रहते हुए 10,000 रुपये महीना आप हमें दे सकते हैं ईजी होम फाइनेंस स्कीम में। इस तरह जो बेंगलोर्स हम दे रहे हैं उसमें जो 80 गज का बंगला है वो सिर्फ हम 34 लाख में दे रहे हैं, और हम सबको पता है कि 34 लाख में किसी भी लिवेबल सोसाइटी में प्लॉट नहीं मिल सकता, ठीक है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में ख़ानदान रह रहे हों, जहाँ पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट मौजूद हो, एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद हो। तो हम वो बेहतरीन निज़ाम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की रीच में लेके आ रहे हैं, और इन तमाम घरों पे या अपार्टमेंट्स में हमने कोई प्रॉफिट नहीं रखा है, हम ज़ीरो प्रॉफिट पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हम रब से लेते हैं और बरकतें इसमें आती हैं। इसी लिए ये जो विजन है 2040 या कमाने सिटी है, वो बहुत तेज़ी से प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। सर पर लोगों को बोल देंगे विजिट कर लेना इसमें जो है सर, एक सेकंड। बिल्कुल, चूँकि ये सस्ते घर हैं, सस्ते अपार्टमेंट हैं, तो मेरी तमाम जो अवामुन नास है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर विज़िट करें एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5, 20, 21 और 22 को, और 21 और 22 जनवरी को हमारी शटल सर्विस जो एयर कंडीशन बसेस हैं वो आपको लेके जाएगी एक्सपो से। पहले आप जाके वो घर देखें, वो बस्ती देखें, वो आबादी देखें, लोगों से मिले वहाँ के, और फिर वापस आके बुकिंग करवाएं। ये सहूलत भी हम एक्सपो में दे रहे हैं, फ्री विजिट है, ये फ्री शटल सर्विस है। हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।